السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی چوتھی قسط میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں۔ تو دوستوں، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور ان کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ تو دوستوں، منشا ٹی وی پر ہماری ایک اور سیریز چل رہی ہے، قیامت کی نشانیاں، تو وہاں پر بھی جائیں اور وہ سیریز بھی دیکھیں۔ اس میں آپ کو قیامت کے متعلق وہ سب جاننے کو ملے گا جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اور آج وہ ہمیں پورا ہوتے دکھائی دے رہا ہے یا پھر پورا ہونے والا ہے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے کہ حضرت مقداد بن اسود کون تھے اور ان کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مقداد بن عمرو بن سلبہ، جو مقداد بن اسود کے نام سے معروف ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل تاریخ پیدائش کا علم نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ان کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 70 سال کی عمر میں سن 33 ہجری میں وفات پائی۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کی پیدائش بعثت سے 24 سال، ہجرت سے 37 سال پہلے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موت میں حضرت مقداد اور ابی شمر بن حجر نامی شخص کے درمیان جھگڑا ہوا، جس میں وہ شخص زخمی ہوا۔ اس واقعے کے بعد حضرت مقداد مکہ منتقل ہوئے اور یہاں اسود بن یغوث زہری سے معاہدہ کیا، جس کے بعد وہ مقداد بن اسود کہلانے لگے۔ لیکن جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، تم انہیں ان کے آباء و اجداد کے نام سے پکارو، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مقداد بن عمرو کہے جانے لگے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ زباء، جو رسول خدا کے چچا زاد تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ زباء کو حسب و نسب کے لحاظ سے ایک اعلیٰ شخصیت کا مالک سمجھتے تھے، انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کی موافقت کی، اور اس موقع پہ اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اپنے چاچا کی بیٹی زباء کی شادی مقداد سے صرف اس لیے طے کی ہے تاکہ لوگ حسب و نسب کا لحاظ کیے بغیر ہر مومن کو بیٹی دیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اولادیں تھیں، جن کے نام عبداللہ اور کریمہ تھے۔ عبداللہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شرکت کی اور اس جنگ میں مارا گیا۔ جب امام علی علیہ السلام کی نگاہ مقداد کے بیٹے پر پڑی تو فرمایا، تو کس قدر برا بھانجا نکلا۔ بعض مورخین نے عبداللہ کے بجائے اس کا نام معبد کہا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بالکل شروعاتی دنوں میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے مشرکین قریش کے شکنجے سہے۔ مورخین انہیں سابقین میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی کیفیت سے متعلق تفصیلات مذکور نہیں ہیں۔ ابن مسعود سے منقول ہے کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اسلام ظاہر کیا، ان میں سے ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ پہلی دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس میں حضرت مقداد مسلمانوں کے تیسرے گروہ میں شامل تھے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے ہجرت مدینہ میں حصہ لیا، اس کی صحیح تاریخ کا علم نہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام جنگوں میں شرکت کی، اور وہ صحابہ میں شجاع ترین افراد میں سے شمار ہوتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں سوار فوجی دستے میں شامل تھے، اور ان کے گھوڑے کا نام صبا تیراک تھا۔ شاید حضرت مقداد کی باکمال شہامت جنگ کی وجہ سے ان کے گھوڑے کو صبا کہتے تھے۔ جنگ احد میں بھی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت مؤثر کردار رہا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں اسلامی لشکر کے تیر اندازوں میں سے تھے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ حضرت مقداد اور حضرت زبیر اسلامی لشکر کے سوار فوجی دستے کے کمانڈر تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہشت میری امت کے 4 افراد کی مشتاق ہے۔ جب حضرت علی نے ان سے متعلق استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم ان میں سے پہلے شخص ہو، اور دوسرے 3 افراد مقداد، سلمان
اور ابو ذر ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری ایام میں جرف میں سکونت پذیر تھے، جو مدینے سے کچھ فاصلے پر شام کی طرف واقع تھا۔ سن 33 ہجری میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مسلمان ان کا جنازہ مدینہ لائے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں قبرستان بقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ ترکی کے شہر وان میں ایک قبر حضرت مقداد سے منسوب ہے، جسے بعض محققین فاضل مقداد یا عرب کے کسی بزرگ کی قبر قرار دیتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخی شخص تھے اور انہوں نے اپنے مال سے 36,000 درہم حسنین شریفین کو دیے جانے کی وصیت کی تھی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اس قسط میں ہم نے بات کی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل اس سیریز کی نئی قسط میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔